ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے رپورٹ پیش کی ہے ہائی کورٹ میں کہ ہر 15 منٹ بعد ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جو کے مطابق اس کی مالیت بنتی ہے 55 کروڑ اور آلموسٹ 55 کروڑ ہی انہوں نے اشتہاروں پہ لگا دی. اچھا, پنجاب کی کل آبادی کو دسمبر 2021 میں قومی صحت کارڈ فراہم اور انہوں نے ابھی تک 8 ماہ میں 130 ارب روپے جو مختص ہوئے ایگریکلچر کے, اس میں سے صرف 16 ارب روپیہ خرچ بس یعنی, اور ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی 1 سال کی کارکردگی میں یہ شامل نہیں کیا. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے اور یہ وائٹ پیپر جو ہے یہ دستاویزاتی ثبوت کے ساتھ ہے, تصویریں اس کے ساتھ شائع کی گئی ہیں اور اس وائٹ پیپر میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 1 سال کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جو کام کیے گئے تھے, جو پروجیکٹس تھے, ان کے نام کس طرح تبدیل کر کے جو ہے اس پنجاب حکومت نے ماموں بنایا ہے پنجاب کی عوام کو. یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ملک احمد خان بچر صاحب نے آج اس میں تفصیل سے پریس کانفرنس کی ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنے منصوبے تھے, ان منصوبوں میں کیا کیا تبدیلیاں کی گئیں اور اس کے بعد جو فنڈ جاری کیے گئے ان پر عمل درآمد نہیں ہے. بڑی تفصیل سے ہم ان سے بات کریں گے. سر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 1 سال کی کارکردگی ہے پنجاب حکومت کی, اس میں کوئی ایسا منصوبہ ہے جو اس حکومت کا اپنا انیشیٹ کیا گیا ہو یا پھر سارے ہی پاکستان تحریک انصاف کے منصوبے کاپی کیے گئے ہیں جو 60 صفحات پر مشتمل اشتہار تھا؟ دیکھیں جی, ان کے اپنا منصوبہ صرف خود نمائی ہے کہ عوام کے پیسے اور عوام کے وسائل کو اپنی ذات کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں. یہ 3rd جنریشن میں آ رہے ہیں پنجاب پہ اور ہمارے اوپر یہ مسلط کیے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کے ہی برادری کے جنرل ہاؤسنگ اسکیم سے شروع کر دوں گا. بالکل. اب یہ فیز 2 جو ہے یہ تو دسمبر 2022 میں چودھری پرویز الہی نے اور اس وقت لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری تھے اور یہ سارے اس وقت ہوا. اور اس مقصد کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حدود میں 700 کنال اراضی لی گئی. بالکل. یعنی وہ مختص کی گئی. اچھا, اس کے بعد ڈیفامیشن ایکٹ آپ دیکھ لیں. یہ ڈیفامیشن ایکٹ میں ہم نے 23 امینڈمنٹس دی ہیں, تو یہ اس کو اپنی کارکردگی میں شامل کر رہی ہیں. جب لوگوں کے دماغ اور انہوں نے لوگوں کے منہ کو سی دیا ہے اور لوگوں کا جو حق تھا, آپ کہہ لیں کہ آزادی رائے تھا, اس کو انہوں نے پابند کر دیا. کوئی تنقید نہ کر سکے, کوئی سوال نہ کر سکے, کوئی بات نہ کر سکے. اور پریویلیج کلاس کے لیے جس میں قانون شہادت انہوں نے ختم کر. ہم نے بڑا ان کے ساتھ رولا ڈالا اور 23 امینڈمنٹس دیں, لیکن اف اینڈ بٹ کے بغیر ہی انہوں نے وہ چینج کیے بغیر انہوں نے وہ پاس کر دی. اور ان کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کی 1 سال کی کارکردگی میں یہ شامل انہوں نے کیا ہوا ہے. یعنی ایک پورے طبقے کو, جس طرح پیکا ایکٹ آیا, وہ پیکا ایکٹ کو تو مزید ریفارم کر کے بھیج دیا گیا, تو وہ بھی ایک اسی قسم کا تھا. پریس کلب کی معاونت کے لیے آپ خود دیکھ لیں کہ پنجاب حکومت نے جولائی 2019 کو پنجاب حکومت نے 50 لاکھ سے بڑھا کر 2 کروڑ گرانٹ کیا. اچھا بچہ صاحب, یہ تو آپ بتا رہے ہیں, لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون کون سے اہم پروجیکٹس ہیں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے شروع کیے ہیں. دیکھیں جی, یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسان کارڈ ہے. بالکل, کسان کارڈ انہوں نے شروع کیا ہے. کسان کارڈ انہوں نے شروع کیا ہے مریم نواز کی تصویر کے ساتھ. اب یہ دیکھ لیں کہ میں کوئی غلط نہیں کہہ رہا, خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. ہاں بالکل, یہ خان صاحب کی تصویر 2021 میں. اب یہ 2021 میں پنجاب میں کسان کارڈ کا اجرا ہوا. اس میں ہوا یہ کہ اس وقت ہم نے صرف 5 ماہ میں 13 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے. 70,000 کاشتکار خواتین جو جن کی زمین نہیں تھی ان کو ہم نے کسان کارڈ دیے 45 ارب روپے کے. اچھا, انہوں نے 7.5 لاکھ کسانوں کے بقول ان کے, حالانکہ وہ فگر بھی کو راؤنڈ اباؤٹ 3 to 4 لاکھ بنتا ہے. اچھا, اس جس کا بجٹ 150 ارب روپے وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیا. پہلی بات. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے گندم کا حال کیا, ہاں جی بالکل, اس کی وجہ سے ہمارے دور میں گندم سے کسان کو 500 ارب روپے فائدہ پہنچا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریٹ رکھا تھا 39 روپے. اس نے یہ کیا ہے
کہ 2800 روپے سے زیادہ کوئی من گندم بیچے گا تو اس پہ FIR ہوگی. اب وہ 2690 روپے ہو گئے. ٹھیک, اب کم ہو گیا, کم ہو گئے. پھر انہوں نے یہ جبکہ کیا, مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جب شہباز شریف کی پہلی حکومت نے گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی تو اس جرم میں نگران حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالا, اور آخری جہاز جو ہے وہ موجودہ حکومت کے دور میں ہے. یعنی گندم کو انہوں نے, گندم کی فصل کو اور ایگریکلچر کو انہوں نے اس وقت کسان کی انہوں نے کمر توڑ دی. ٹھیک. اس کے بعد جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ 12 سال بعد زراعت کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام کا ہم نے شروع کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جنوری 2021 میں اس ٹریکٹر سکیم کا آغاز کر دیا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, جس کا نام تھا کامیاب جوان پروگرام. نام چینج کر دیا, نام انہوں نے چینج کیا. اب ہم نے اس وقت 2021 میں پہلے ہوتا تھا کہ زرعی زمین موجود ہو, تحریک انصاف نے اس کے لیے یہ شرط ختم کر دی, اور ہم نے اس وقت تقریباً ہم نے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں, میرے خیال میں کوئی 15,000 یا 16,000 ٹریکٹرز ہم نے اس وقت تقسیم کیے. اور انہوں نے ابھی تک 8 ماہ میں 130 ارب روپے جو مختص ہوئے ایگریکلچر کے, اس میں سے صرف 16 ارب روپیہ خرچہ کیا بس. یعنی یہ اس کے بعد آپ کا چیف منسٹر جو پروگرام ہے آپ کا ہونہار اسکالرشپ پروگرام. اچھا, ہم نے 4 اسکالرشپ پروگرام دیے. ٹھیک. نومبر 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کیا, انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام. اس کے بعد جس میں 50,000 روپیہ فی کس کی شرح سے 2 لاکھ طالب علموں کو وظائف دیے. رحمت للعالمین اسکالر پروگرام. بالکل. PTI کی پنجاب کی حکومت نے سیرت اسکالرشپ پروگرام کیا. پھر جو مائنورٹیز تھیں مئی 2019 میں وہ پروگرام ہوا اقلیتی برادری کے لیے, ایک علیحدہ ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام کیا جس کے 100% طالب علموں کو ہم نے وہ اسکالرشپ سے. اب آ جائیں صحت کارڈ میں. اب صحت کارڈ میں ہم نے جو صحت کارڈ پلس میں بیماریاں تھیں, وزیر اعلیٰ نے یہ دعویٰ کیا ڈائلسس کی بھی تھی اور ساری چیزیں تھیں, تو ان کو انہوں نے علیحدہ انہوں نے کر دیا. اچھا, لیکن ایک میں آپ کو بات بتا دوں, پنجاب کی کل آبادی کو دسمبر 2021 میں قومی صحت کارڈ فراہم کر دیا گیا تھا. کل آبادی, یعنی پورے پنجاب کے لوگوں کو صحت کارڈ یہ پورا لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لیں کہ جو اس میں ہمارے صحت کارڈ میں شامل تھے. یہ آگے سارا نیکسچر آپ کے سامنے ہے. اچھا, یہ انہوں نے کیا چیف منسٹر ڈائلسس پروگرام. یہ بھی ایک جس طرح صحت کارڈ پروگرام ہمارا تھا, اس میں سے انہوں نے اس میں سے ایک کمپوننٹ نکال کے انہوں نے علیحدہ تشہیر کے لیے مریم نواز ہیلتھ کلینک, یہ بڑا ایک اسپیشل انہوں نے کیا ہے کہ ان کو جس طرح ان کی عادت ہے کہ ہر نام ان کو انٹرچینجز کے نام رکھ دیے, کوئی یہ رکھ دیے, اس کے ہیلتھ کلینکس کے نام رکھ دیے, روڈز کے نام رکھ دیے. اس خاندان کو بڑی ایک کریز ہے نام رکھنے, نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں سڑکوں پہ اور پلوں پہ. تو انہوں نے کیا یہ ہے کہ 150 جو بنیادی مرکز صحت ہے ان کو آؤٹ سورس کیا. ٹھیک. اس کے لیے 6,90,000 روپے انہوں نے دیا ایک ڈاکٹر کو, جس کو انہوں نے آؤٹ سورس کیا. اس میں انہوں نے سب کچھ وہی کرے گا, اپنے بھانجے بھرتی کرے, اپنے بھتیجے بھرتی کرے, انٹرینڈ عملہ رکھے, سٹاف اس کا انٹرینڈ ہو, کوئی نہیں. اس نے 7 لاکھ روپے میں سے کچھ نہ کچھ بچانا ہوتا ہے. ایکچولی یہ ہوتے ہیں پائلٹ پروجیکٹس. اب پائلٹ پروجیکٹس کو بندہ لانچ کرتا ہے 1 سال 2 سال کے لیے. انہوں نے 2 مہینے بعد 1050 صرف مریم نواز کا نام رکھنے کے لیے انہوں نے اور بھی جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی آؤٹ سورس کر دیا, 1050 پروجیکٹس. اچھا. اس کا انہوں نے تقریباً 8,93,000 روپیہ انہوں نے فی ڈاکٹر کر دیا. یعنی 2 مہینوں میں کون سا لدین کا چراغ آ گیا تھا, پہلی بات. اس کے بعد ایئر ایمبولینس کا حال آپ کے سامنے ہے. یہ جو انہوں نے کیا کہ ہم پہلی پنجاب کی ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز موجودہ حکومت نے کیا, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے. پنجاب حکومت نومبر 2021 میں ایئر ایمبولینس سروس کی منظوری دے چکی ہے, اور مارچ 2022 میں پنجاب کے تمام اضلاع جو 2022 تک ایئر ایمبولینس شروع کر چکے تھے. ٹھیک.
اور سر جی کون کون سے پروجیکٹ ہیں؟ ذرا ہم ٹائم کم ہے، ہم شارٹ بات کریں۔ بس میں آپ کو یہ 2-3 تو یہ بتا رہا ہوں. اپنا گھر آپ خود دیکھ لیں کہ جو اپنے گھر کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا گھر ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک اور ضرور بتاؤں گا. یہ اپنا گھر جو ہے، اپنی چھت اپنا گھر، یہ دعویٰ کیا ہے انہوں نے. حالانکہ یہ پروگرام تحریک انصاف نے 2020 میں پنجاب میں افورڈیبل ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری دی، جس کے تحت یہ سارا آپ کے پاس یہ تفصیل موجود ہے. اور اکتوبر 2020 میں پنجاب میں ہی میرا پاکستان میرے گھر کے نام سے منصوبے کا آغاز ہوا. یعنی یہ ان کا ایک اور جھوٹ ہے. ٹھیک. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں جو سب سے ضروری ہے. دیکھیں یہ تو ستھرا پنجاب میں انہوں نے 380 ارب روپے غرق کیے. اس کے انہوں نے کیا کیا؟ اس کو انہوں نے آؤٹ سورس کیا، اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹھیکے دیے. اچھا جب انہوں نے ٹھیکے دیے تو اس وقت ہوا یہ کہ ان کی جو سیلریز تھیں وہ بلدیہ کے لوگوں کو نہیں ملی. وہ بن گئے آپ کے ملازموں سے دیہڑی دار مزدور. جب دیہڑی دار مزدور بنے تو اس وقت ان کی سیلری کو انہوں نے روک لیا، اور اس وقت عید تک ان کو سیلری نہیں ملی. ویڈیوز بن چکی ہیں چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالا، یہاں کی تو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ. اب آخر میں صرف آپ کو اتنا عرض کروں گا کہ آپ صرف ان کی کارکردگی یہ دیکھیں کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ کے مطابق یہ اس وقت تنزلی اس کی ہوئی ہے 135 نمبر پہ آ گیا ہے یہ کرپشن پہ. اچھا اس وقت کرپشن میں پاکستان کی درجہ بندی پہلے 27 تھی، اب 2023 میں اس کی درجہ بندی 29 تھی، اب 27 پہ ہو گئی. بالکل. ایک سال میں غربت میں 7% اضافہ ہوا. ورلڈ بینک کی جو تباہ کن رپورٹ آئی ہے جس سے آپ کے 1,30,00,000 پاکستانی مزید غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے. لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق 2023 کے مقابلے میں 2024 میں کرمنل کیسز میں 5% اضافہ ہوا. بالکل. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے رپورٹ پیش کی ہے ہائی کورٹ میں کہ ہر 15 منٹ بعد ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جو یہ خاتون کو کہتی ہیں، یہ عورت وزیر اعلیٰ اور خواتین کو کہتی ہیں کہ وہ میری ریڈ لائن ہے. لاہور شہر میں ایک دن میں 320 وارداتیں رپورٹ ہو رہی ہیں. اور پنجاب میں اس وقت ہے پنجاب میں ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا کہ پنجاب میں اینٹی ریپ ایکٹ اب تک کیوں نہیں نافذ کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کے معاملے پہ یہ ان کو ایکسپوز کرتی ہے. باقی بجٹ کا انڈیکس آپ کے سامنے ہے. ٹوٹل اس وقت یہ 50% پہ بھی نہیں پہنچے اور سال ختم ہونے والا ہے. کیسے ترقی 842 اربوں روپے کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، اس کا تو آپ نے کہیں تذکرہ میں وہ بتاتا ہوں جی. میں چونکہ آپ مجھے پنجاب حکومت نے اشتہارات جو ہیں میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ ایک منٹ جی، یہ ایک سیکنڈ میرے پاس وہ ہے اشتہارات کا. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو اقلیتی کارڈ کا آغاز کیا تھا اس پہ اس نے 50,000 افراد کو 10,500 کے حساب سے رقم دی جائے گی، جس کے مطابق اس کی مالیت بنتی ہے 55 کروڑ. اور آلموسٹ 55 کروڑ ہی انہوں نے اشتہاروں پہ لگا دی. اچھا یعنی 55 کروڑ روپیہ دینا تھا اور وہی 55 کروڑ اشتہاروں پہ، اس میں دھیرانی پروگرام کے اشتہار، ٹھیک، اور اس کے منارٹی کارڈ کے اشتہار، اور اس پہ تصویریں کس کی لگائی گئیں؟ اپنے والد اس پہ. اس کے علاوہ جو انہوں نے 60 صفحات کا یہ دیا 87 کروڑ روپے کے اشتہار ٹوٹل انہوں نے پرنٹ میڈیا کو دیے. یہ آپ کے پاس اس کے کوئی شواہد ہیں؟ اس کے شواہد ہیں میرے پاس. آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو آج مناظرے کا چیلنج بھی کیا میں نے کیا. میں وہ شواہد یہ جو میں نے دیے ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے نئے کیمپ بن رہے ہیں. اب دیکھیں ایک آپ کا ایک غریب صوبہ ہے جو اس وقت حالت ہے ہماری وہ یہ ہے کہ اس وقت قوت خرید ختم ہو گئی ہے اور راول ڈیم میں اس وقت ایک نیا بن رہا ہے ان کا کیمپ آفس. یہ نومبر 2000 اس میں کیا مذاق ہے؟ وہ بن رہا ہے تو وہاں کے لوگوں کے مسائل سنے جائیں گے؟ نہیں وہاں کے لوگوں کے نہیں، ان کے جو ذہن ہے، ایک ان کا ذہن جو شہنشاہیت والا ہے اس کی عکاسی ہو رہی ہے. یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے ماحولیاتی تبدیلی میں انکشاف ہوا ہے
اچھا کہ راول ڈیم پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے لیے کیمپ آفس کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس کیمپ آفس کے لیے کتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا خرچ ہو رہا ہے, یہ کسی بجٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے. اچھا اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے لیے 1 ارب 23 کروڑ کا بجٹ رکھا گیا. یہ سارا بجٹ 3 مہینے میں ریلیز کر دیا گیا اور اگلے 3 مہینوں میں مزید 5 کروڑ مانگ لیا گیا. یعنی عوامی منصوبوں کا بجٹ جو ہے وہ نہیں چل رہا اور جو ذاتی یا تشہیری مہم ہے اس کے اوپر دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. یہ ہے آپ کے سامنے, یہ آپ کو پوری مدد فراہم کرے گی. اور یہ جتنی بھی چیزیں اس میں ہیں, اس میں ایک بار پھر ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ان کو بے شک آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ مناظرہ کر. جی بالکل, ملک احمد خان بچر صاحب مناظرے کا دعوت دے رہے ہیں, چیلنج بھی کر رہے ہیں. مجھے اس ساری چیزیں جو ہیں وہ فیکٹس بتائے ہیں. 2 چیزیں مجھے بڑی زبردست لگی ہیں. ایک تو یہ جو 5 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی بھی پابند سلاسل ہیں, ان کی تصاویر جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, شاہ محمود قریشی, میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس 1 سالہ کارکردگی رپورٹ میں ان تمام صحافیوں کی تصاویر بھی لگائی گئی ہیں, ان کا بتایا گیا جن کو جبری گمشدہ کیا گیا, جن کو گرفتار کیا گیا, جنہیں نوکریوں سے فارغ کیا گیا. ہم اس کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ ایک اور پروگرام کریں گے جس میں ہم موازنہ کریں گے, ہم خود اس کے اوپر ریسرچ کریں گے, پھر ہم آپ کے سامنے اور بھی تفصیل لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.